السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں میں ہوں حافظ ہشام الہی ظہیر، آپ کا میزبان۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلو رکھ رہے ہیں۔ آخری پروگرام کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤوف اور رحیم ہونے کی صفت کو بیان کیا، اور آخر میں حضرت عدی بن حاتم طائی کا ایک واقعہ شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں کہ عدی بن حاتم طائی بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی بہن نے ان کو ملامت کی کہ پورا عالم عرب ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کر رہا ہے، تو اسلام میں تخیر کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، ایک لمبا واقعہ ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور آپ کے صرف اخلاق کو حضرت عدی بن حاتم نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں، کیسے پیغمبر ہیں۔ کنچی اینٹوں کی مسجد کے اندر رسول ہاشمی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا ہوں، اچانک ایک بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائڈ پہ کیا اور اپنی گزارشات کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات اتنی توجہ سے سنی، اس قدر انہماک سے سنی، اور یہاں پہ بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ آپ کو بتاتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ رسول اللہ جس کی طرف متوجہ ہوتے تھے پورا متوجہ ہوتے تھے، سر کو ایسے کر کے یا سر کو ایسے کر کے متوجہ نہیں تھے ہوتے۔ جس کی بات سننی ہے پورے کا پورا اپنا جسم اس کی طرف، چہرہ اس کی طرف کر کے، اس کو اہمیت دے کے، اس کو پریورٹی دے کے سنا کرتے تھے، کہ تاکہ کسی بندے کو یہ محسوس نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات ہی نہیں سن رہے۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں اس بڑھیا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بات کی، جس طرح بات سنی، تو میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا، یہ طرز عمل کسی رسول اور نبی اور پیغمبر کا ہی ہو سکتا ہے کہ جو ایک بوڑھی لاغر عورت کو اتنا وقت دے رہا ہے، اس کی باتوں کو اتنے غور سے سن رہا ہے، جتنا ٹائم وہ چاہتی ہے رسول اللہ سے بات کرنا، رسول اللہ خاموش اس کی بات کو سن رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ عدی بن حاتم طائی کے ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کا آپ کے اخلاق کا صرف ایک یہ واقعہ بن گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے رؤوف اور رحیم، نرم گو، نرم مزاج، نرم گفتار اور رحمت کرنے والے، اور صرف یہ رحمت پہلے بھی کہا کہ مومنین کے اوپر نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ کے سامنے عمیر بن وہب کا وہ مشہور واقعہ بتائیے، غزوہ بدر کے اندر جو کچھ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کے اندر جو ریٹیلیشن ہوئی تھی، اور بدر کے میدان کے اوپر جو بڑے بڑے سردار مرے تھے، سارے کے سارے قریش مکہ اس خبر کے انتظار میں تھے کہ بدر میں کیا ہوا گا۔ یہ عمیر بن وہب وہی ہے کہ جنہوں نے اس وقت ابھی اسلام نہیں تھا قبول کیا ہوا، اور قریش مکہ کو آ کے اطلاع دی تھی کہ یہ 300 بندے ہیں، صرف 300 کے قریب ہیں۔ یہ اندازہ لگایا اور خوب لگایا، اور بڑے ذہین اور چلاک اور ذہین و فطین سمجھے جاتے تھے، آ کے اطلاع دی تھی، اور تب انہوں نے وہ قافلہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ روانہ کیا تھا 1000 سے اوپر کے 300 کے ساتھ کیا مقابلہ ہوگا۔ عمیر بن وہب تھے وہ کہ جنہوں نے یہ جاسوسی کی تھی کہ مسلمان لشکر کی تعداد کیا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شخصیت تکلیف کا باعث تھی، تکلیف کا سبب تھی، چونکہ ابھی اسلام نہیں تھا قبول کیا ہوا۔ اب جب بدر کا مارکہ ہو گیا، یہ سارے قریشی مجالس کے اندر بدر کے جنگ کے نتائج کا انتظار کرتے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ابن عبداللہ خدائی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، اور اس کا بیٹا علی بھی مارا گیا۔ یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا۔ تو قریش مکہ نے کہا یہ پاگل ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا۔ سفیان بن امیہ ادھر بیٹھے تھے، سفیان بن امیہ اس وقت انہوں نے بھی اسلام کو بھی قبول نہیں تھا کیا، ادھر بیٹھے تھے، یہ بھی مسلمانوں کے، آپ کو پتہ ہے امیہ بن خلف حضرت بلال کے اوپر کس قسم کے ظلم ڈھایا کرتا تھا، اور حضرت بلال کے اوپر جتنا ظلم و تشدد کیا انہی سرداروں نے کیا ہے۔ اور وہ جب آئے ان کو یقین نہ آیا، انہوں نے کہا شاید یہ نشے کے اندر ہے۔ سفیان بن امیہ نے کہا بتا سفیان بن امیہ کا کیا بنا بدر میں، وہ آزمانا چاہتے تھے کہ یہ ہوش و حواس میں ہے۔ تو وہ ابن عبداللہ خدائی کہنے لگا کہ سفیان بن امیہ تو یہ بیٹھا ہے، یعنی وہ ہوش و حواس سے بات بتلا رہا تھا اور حقیقت بیان کر رہا تھا۔ تو یہ بات قریش مکہ کے لیے بہت بڑی آفت تھی، اور عمیر بن وہب اور سفیان بن امیہ کے دل کو چوٹ لگی۔ عمیر بن وہب کا بیٹا بھی وہب نام کا تھا، اور اس کو بھی بدر میں قیدی بنا لیا گیا۔ یعنی یہ مسلمانوں کے بڑے دشمنوں کے سرداروں کے بیٹے تھے، اور خود بھی مسلمانوں کی دشمنی میں جیسے آپ کو بتایا خود جاسوسی کرنے والے تھے
اسلام لانے سے قبل۔ تو عمیر بن وہب نے صفوان بن امیہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ صفوان نے کہا اب تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں، باپ بھی مارا گیا، بھائی علی بھی مارا گیا، اب تو زندہ رہنے کا دل نہیں کرتا، اب تو انتقام کی آگ سینے میں بھڑک رہی ہے۔ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تحت ایک کر دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یعنی اس ارادے سے کہا تو عمیر بن وہب نے کہا اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہو، اور اگر میں نے فلاں فلاں کے پیسے نہ دینے ہو، اور اگر مجھے اپنے اہل و عیال کی بعد میں فکر و فاقے کا اور ان کی غربت کا اندیشہ نہ ہو، تو میں ابھی اپنی تلوار کو زہر میں ڈالوں اور مدینہ میں جاؤں اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ یہ اس کے الفاظ تھے عمیر بن وہب کے اس وقت۔ تو صفوان نے کہا میں قسم کھاتا ہوں میں تیرا قرضہ بھی ادا کروں گا، تیرے اہل عیال کو بھی پالوں گا، اگر تم مر گیا یا گرفتار ہو گیا تو اپنے خاندان کی فکر نہ کریں، ساری عمر میں زبان دیتا ہوں۔ اور عمیر بن وہب کے پاس تو ایک بہانہ موجود تھا جانے کا، کیونکہ اس کا بیٹا اس وقت بدر میں قیدی بن چکا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس بہترین موقع ہے، زہر میں تلوار بجھا کر اچھی طرح تیز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کی نیت سے چل پڑے۔ اور قتل کی نیت سے جب پہنچے مدینہ میں، واقعے کو شارٹ کرتا ہوں، واقعہ لمبا ہے، جب قتل کی نیت سے مدینہ میں پہنچے، حضرت عمر نے آتے دیکھ لیا کہ عمیر بن وہب آ رہا ہے، حضرت عمر کی ذہانت کے اوپر بھی قربان جائیں، انہوں نے کہا یہ اللہ کا دشمن ضرور کسی باطل اور گندے نیت سے آ رہا ہے، اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبردار کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی اطلاع پہنچ چکی تھی کہ عمیر بن وہب کس نیت سے آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کس نیت سے آئے ہو؟ کہا اپنے بیٹے کی نیت سے آئے ہوں، میرا بیٹا گرفتار ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ کیا اسی نیت سے آئے ہو؟ ہاں قسم کھاتا ہوں میں اسی نیت سے آیا ہوں۔ اے عمیر بن وہب اگر یہ بات سچی ہے تو وہ بات بتلاؤ کہ تم صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم کے اندر بیٹھے تھے اور تم نے کہا تھا اگر مجھے اپنے اہل و عیال کے فقر و فاقے کا خطرہ نہ ہو اور اگر مجھے قرضے کا خطرہ نہ ہو تو میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیق کر دوں گا۔ تو اسی وقت عمیر بن وہب کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ اس وقت تو ہم دو کے علاوہ کوئی تیسرا بھی موجود نہ تھا۔ اسی وقت کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی باتوں کو نہیں تھے مانا کرتے اور ہمیں لگتا تھا کہ آپ کی طرف کوئی وحی نہیں آتی، لیکن اللہ کی قسم اس مجلس میں تو کوئی تیسرا بھی نہیں تھا، آپ کو یقیناً اللہ رب العزت نے یہ اطلاع کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے، جب نبی کی اطلاع مل گئی ہو، ایسے رؤوف الرحیم ایک بندہ قتل کی نیت سے آ رہا گرفتار کروا سکتے تھے، پکڑوا سکتے تھے کہ یہ زہر میں بجھائی ہوئی تلوار ہے اس کے پاس۔ رسول اللہ کو تو پوری خبر مل گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی رؤوف الرحیم کی صفت کا مظاہرہ کیا، اور حضرت عمر کہنے لگے کہ جس وقت انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کی قسم جس وقت وہ مکہ میں داخل ہوا تھا مجھے فلاں فلاں گندے جانور سے بھی برا لگتا تھا، لیکن جیسے اسلام کو قبول کیا مجھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں بھی دیں، اور حضرت عمیر بن وہب نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول ساری زندگی آپ سے دشمنی کی ہے، اب آپ سے وفا کرنا چاہتا ہوں، مجھے مکہ میں بھیج دیجئے، مجھے مکہ میں داخل کر دیجئے، میں آپ کی طرف سے مبلغ بن کے وہاں پہ تبلیغ کروں گا۔ ادھر صفوان بن امیہ اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ ابھی خبر آئی، اور لوگوں کو کہا کرتا تھا ایک میں نے مشن کے اوپر ایک بندے کو جاری کیا ہے، تمہیں بڑی جلد خوشخبری سناؤں گا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ عمیر بن وہب نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے، تو وہ کہنے لگا کہ آج کے بعد میں کبھی اس سے کلام نہیں کروں گا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویلکم بیک معزز ناظرین گرامی قدر، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رؤوف الرحیم کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ابھی آپ کے سامنے عمیر بن وہب کا جو واقعہ رکھا، اس میں صفوان بن امیہ کا ایک خاص کردار آپ کے سامنے تھا کہ صفوان نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں عمیر بن وہب سے کلام بھی نہیں کروں گا، گفتگو بھی نہیں کروں گا۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تربیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج تھا جو ان کے صحابہ کے اندر بھی ویسے ہی عود آیا۔ یہ وہی ہیں جو پہلے مخالف ہوا کرتے تھے اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے ہیں۔ آج شمع رسالت کے پروانے ہی صرف نہیں بنے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو بھی سمجھنے والے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے مکہ میں، مختلف آپ نے جگہوں کے اوپر مختلف کمانڈر آپ نے مقرر کیے تھے، اور اس وقت جب فتح مکہ ہو رہی تھی تو قریش مکہ کے
بعض نوجوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات یاد رکھیے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی. ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے اور صفوان بن امیہ بھی شامل تھے. اور جب یہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس جگہ سے انہوں نے حملہ کرنا تھا وہاں پہ کمانڈر حضرت خالد بن ولید مقرر ہوئے تھے. تو حضرت خالد بن ولید نے چند ہی لمحوں کے اندر ان کو مار بگایا. صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گئے. اب عمیر آپ کو پتہ ان کے چچا داد بھائی بھی تھے. تو عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کی نیچر کو میں آپ کی فطرت کو جانتا ہوں. صفوان بن امیہ ہمارے سردار کا بیٹا ہے تو اگر آپ اس کو امان دے دیں اس کو اگر میں امان دوں یا آپ کی طرف سے پیغام دوں تو کیا اس کی جان بخشی جان خلاصی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. یہ ہے آپ کے صحابہ کا بھی طرز عمل. اور عمیر بن وہب بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ میرا چچا داد بھائی بھی اسلام کو قبول کر لے جس طرح میں نے اسلام کو قبول کیا, عزت پائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا, دعائیں دیں. اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائی اعظم کا جو کردار ہے اس کو بھی اپنا رہے ہیں. رسول اللہ سے کہتے ہیں ہم صفوان کو امان دیتے ہیں. رسول اللہ نے کہا جی دیتا ہوں. کہا کوئی نشانی دے دیجئے, وہ یقین نہیں کرے گا. آپ کو پہلے بتایا کہ صفوان نے قسم کھائی تھی کہ میں عمیر بن وہب سے کبھی کلام بھی نہیں کیا کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف اس کو دیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نشانی یہ پیغام لے کے صفوان کے پاس پہنچا اور صفوان کو وعد دینے لگا. صفوان نے دور سے دیکھا, کہا میرے سے کلام نہ کرو, میں نے قسم کھائی ہے. تو نے اپنا عہد توڑ دیا تھا, تو کس نیت سے گیا تھا اور تو نے وہاں جا کے اسلام کو قبول کر لیا. میں نے تو تیرا قرضہ دینے کا بھی وعدہ کیا تھا اور تیرے اہل و عیال کی ساری زندگی کفالت کا بھی وعدہ کیا تھا اور تو وہاں پہ جا کے مسلمان ہو گیا تھا. عمیر بن وہب نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی, کہا صفوان اللہ کی قسم ہوا خیر الناس ہوا احلم الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مناقب بیان کرتے چلے گئے. وہ سب سے زیادہ نرم دل ہیں, وہ سب سے زیادہ رحم دل ہیں. اے اللہ کے بندے ان کی عزت تیری عزت ہے, وہ تیرے رشتہ دار ہیں, وہ بھی قریشی ہیں, تو بھی قریشی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صفات اتنی نیکیاں عمیر بن وہب نے گنائیں اور ایک بڑا ٹیکنیکل انہوں نے جملہ بھی بولا, فدا کا ابی و امی, اپنے دشمن کو کہہ رہے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بات کیا کرتے تھے, عمیر بن وہب نے بھی وہی اسلوب اپنایا کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان جائیں, تو میرا چچا زاد بھائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جا. رسول اللہ ایسے ہیں. ان کے اخلاق کے بارے میں وہ عمدہ ترین اشعار پڑھتے رہے. تو وہ برف جو تھی وہ پگھلنا شروع ہو گئی. تو صفوان بن امیہ کے منہ سے بالآخر نکل آیا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. کہا تیری جان کا میں پہلے سے پروانہ امان لے کے آیا ہوں. کہا کیا نشانی ہے؟ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کپڑا موجود ہے امامہ شریف کا, یہ میں لے کے آیا ہوں, تجھے امان مل جائے گی. تو تب صفوان بن امیہ کو یقین ہے, لمبا واقعہ میں مختصر کرتا ہوں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا, گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا, کہنے لگا اے اللہ کے رسول, اس وقت ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا, کیا مجھے امان مل گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے گھوڑے سے تو اتر اے ابو وہب. اور یہ بات یاد رکھیے کہ عربوں کے اندر جب کسی کو کنیت سے بلایا جاتا ہے تو وہ عزت دینے کی, اور اس کی کنیت بھی ابو وہب تھی. کہا ابو وہب آئیے تو صحیح, بیٹھیے تو صحیح. کہا نہیں پہلے مجھے بتائیے کیا مجھے امان مل گئی ہے؟ کہا ہاں امان مل گئی ہے. کہا پھر مجھے 2 مہینے سوچنے کا موقع دیا جائے کہ میں اسلام کو قبول کروں نہ کروں, اس بارے میں مجھے 2 مہینے سوچنے کا موقع دیا جائے. اگر آپ میری جان خلاصی کرتے ہیں, مجھے میری جان کو امان دے دی ہے تو مجھے 2 مہینے سوچنے کا موقع بھی دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتر آ صفوان, اتر آ, یہ دشمنیاں ختم کر دے, تجھے 2 مہینے نہیں 4 مہینے کا موقع دیتا ہوں. یہ وہ رسول ہیں کہ یہ ابھی کچھ لمحے پہلے اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ رسول اللہ کے قافلے کے ساتھ لڑتے لڑتے فرار ہوا, اور اس کو بھی رسول اللہ نے امان دی, اور اس نے 2 مہینے کا ٹائم لیا, رسول اللہ نے 4 مہینے کا ٹائم دے دیا. آپ کو پتہ فتح مکہ کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مارکے کی طرف روانہ ہوئے. تو جب حنین کے مارکے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے کہا صفوان وہ جو تیرا اسلحے کا ڈیپو ہے اس میں سے ہمیں اسلحہ چاہیے, تلواریں چاہیے. اب یہ ایک فاتح ہیں, فتح مکہ ہو چکا ہے, ایک فاتح کو کسی مفتوح قوم سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں تیری فلاں چیز لے سکتا ہوں کہ نہیں. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے, کن کے لیے؟ غیروں کے لیے. کہتے ہیں وہ جو اسلحہ ہے, وہ جو تلواریں ہیں, آج مسلمانوں کو ان تلواروں اور اسلحے کی ضرورت پڑ گئی ہے, وہ ہمارے حوالے کر دے. تو صفوان اس وقت بھی ٹھٹکے اور کہنے لگے
کیا ظلم سے حاصل کرتے ہو، زبردستی حاصل کرتے ہو کہ عاریتاً لینا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل عاریتاً مضمونتاً، بلکہ میں تجھے واپس کرنے کی نیت سے بطور ادھار تجھ سے اصلاح مانگتا ہوں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق اور عادات اور اطوار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ابھی جنگ لڑی، ابھی تلوار اٹھائی، ابھی امان مل گئی، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، 4 مہینے کا موقع مل گیا، ابھی اسلحے کے اوپر، میری جائیداد کے اوپر قبضہ کر سکتے تھے، قبضہ نہیں کیا، عاریتاً مانگ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین میں اپنے بھائی کے ساتھ شرکت کرنے لگا۔ اور جس وقت حنین کا مارکہ آپ کو پتہ آیا تو بڑے بڑے خوادن کے تیر اندازوں نے جب تیروں کو برسایا تو اس وقت بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جس طرح میرے عبد المطلب کے پوتا ہونے میں شبہ نہیں ہے، اس طرح میرے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اس دن صحابہ نے نبی کی اوٹ لی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری اور بہادری بھی تھی۔ اس وقت جب ابتدائی طور کے اوپر صحابہ کے قدم اور تیروں کی برکھا کی وجہ سے کچھ اکھڑے تھے، تو اس وقت صفوان کے بھائی نے کہا شکر ہے ان کا طلسم ٹوٹ گیا۔ تو اس وقت صفوان کے دل کے اندر ایمان کی کرن جھاگ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ عوف بن مالک سے بہتر ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ غلامی کو اختیار کروں۔ اور جو 2 ماہ کا ٹائم لیا تھا رسول اللہ نے، 4 ماہ کا ٹائم دیا، ایک ہی ہفتے کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آگے۔ اور صرف ایمان کہاں سے لے کے آئے؟ یہ رؤوف اور رحیم کی صفت کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ چلے گئے۔ تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ مکہ کی فتح کے بعد ہجرت ختم ہو گئی ہے اسلام میں، یہ والی ہجرت مکہ سے مدینہ آنے والی۔ تو وہ جب وہ حالات کبھی پیدا ہوں گے مسلمانوں پہ، ہجرت کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ اور مسلمانوں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ جب ان کے دین کو، جب ان کو کہیں بھی ایسی سلطنت ہو، کہیں بھی ایسی ریاست ہو جہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو اور جہاں پہ اسلامک اسٹیٹ قائم ہونے کے امکان نہ ہو، وہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کر دینی چاہیے آج بھی۔ تو وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ کو بتلایا گیا صفوان اب تو مکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مکہ واپس چلے جائیے۔ حضرت عباس کا بھی ضمنی طور پہ ایک واقعہ موجود ہے، لیکن چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہی صفوان ہے، پھر انہوں نے مکہ کے اندر اسلام کی ایسی خدمت کی، ایسی دعوت دی کہ کہا جاتا تھا ان کے گھرانے سے بڑا میزبان اور مہمان نواز گھرانہ ہی کوئی نہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے رؤوف اور رحیم، یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ آپ وہ زبیدی والا جو قصہ ہے، صرف اس قصے کے اوپر غور کر لیجئے۔ ایک بندہ آیا مکہ کے اندر، آ کے اونٹ بیچنے لگا۔ ابو جہل آگے بڑھا، اس نے اونٹ کی قیمت لگائی۔ اب ابو جہل سردار ہے، سارے مکہ کو پتہ ہے اس سے زیادہ قیمت اگر ہم لگائیں گے تو یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور قیمت بھی کیا لگائی؟ 3 اونٹوں کی، وہ زبیدی جو تھا بیچارہ بیچنا چاہتا تھا 3 اونٹ، اور قیمت لگائی 1 اونٹ کی، اور کہا 1 ہی اونٹ کی قیمت میں، یعنی 3 اونٹ خریدنا چاہتا ابو جہل 1 اونٹ کی قیمت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زبیدی دوڑتا ہوا آیا۔ اس کو پتا تھا کہ مدینہ نہیں، مکہ کے اندر بھی اگر کوئی ابو جہل کے ظلم بربریت سے بچا سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بچا سکتی ہے۔ وہ زبیدی ڈھونڈتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوا اور کہنے لگا میرے ساتھ تو یہ ظلم ہوا، میں مکہ کے اندر اونٹ بیچنے کے لیے لایا ہوں، اور اگر تم 1/3 سے بھی کم قیمت دو گے 1 اونٹ کی تو تمہیں کون آ کے مال بیچے گا؟ تمہارے اوپر تو قافلے آنا بند ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کے پاس گئے، تینوں اونٹوں کو دیکھا اور قیمت پوری ادا کی جو وہ چاہتا تھا، اور پھر 2 اونٹ رسول اللہ نے ادھر کھڑے کھڑے بیچے اور وہ قیمت پوری ہوئی، اور تیسرا اونٹ بیچ کے بنو عبد المطلب کی بیواؤں میں بانٹ دیا۔ اور پھر ابو جہل کے پاس گئے اور کہا آج کے بعد ابو جہل یہ حرکت مت کرنا، اگر تو نے آج کے بعد حرکت کی تو تجھے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تو میری طرف سے ایسی بات دیکھے گا جو تجھے ناپسند ہو۔ تو ابو جہل خاموش ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا آج کے بعد میں نہیں کروں گا، آج کے بعد میں نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھی اس کو کہنے لگی کیا ہو گیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ کہا میں نے ان کے ارد گرد ایسے لشکر دیکھے تھے، ایسی مخلوق دیکھی تھی، اگر میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تو میرے سینے کے اندر نیزہ اتار دیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، رؤوف اور رحیم ہونے کا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنین کے لیے نہیں۔ ہاں
رسول اللہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ اسلام کو قبول کرے، اور آپ نے اسی لیے اسی مزاج کو اختیار کیا تھا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔